بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی کہانی بھروسے کی کہانی ہے، خود پر یقین کی کہانی ہے۔ اس بچے کی کہانی جو غریب تھا، کم پڑھا لکھا تھا، لیکن اسے خود پہ بھروسہ تھا، اور اسی بھروسے کی وجہ سے وہ تاریخ میں اپنا نام لکھوا گیا۔ وہ جاپان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کی فیملی بہت غریب تھی، وہ سب لوگ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ غربت کی وجہ سے 9 سال کی عمر میں اس نے پڑھائی چھوڑ دی۔ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے اس نے ایک دکان کھولی، دکان میں نوکری شروع کر دی۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر دکان پر پہنچ جاتا، دکان کی صفائی کرتا اور دکان کے کاموں میں اپنے مالک کا ہاتھ بٹاتا۔ کچھ سال ایسے ہی گزر گئے، پھر قدرت نے اسے ایک اور راستہ دکھایا۔ 15 سال کی عمر میں اسے بجلی بنانے والی کمپنی میں جاب مل گئی۔ وہاں پر بلب بنانے لگا۔ اس میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ وہ فیکٹری میں کام کرتا، رات کو مختلف تجربات بھی کرتا، جو ساکٹس کے بارے میں وہ پڑھتا تھا۔ آخر وہ ایک دن اپنی محنت اور دلچسپی کی وجہ سے ایک نیا امپرووڈ الیکٹریکل ساکٹ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ اپنی کامیابی پہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے اپنے باس کو جا کر اپنا سارا کام دکھایا، لیکن اس کے باس نے اس کے ساکٹ میں کوئی دلچسپی نہ لی، اسے ریجیکٹ کر دیا۔ اس نے یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا کہ مارکیٹ میں یہ نہیں چلے گا، لیکن اس لڑکے کو اپنے کام پر اعتماد تھا۔ اسے بھروسہ تھا کہ یہ الیکٹریکل ساکٹ مارکیٹ میں ضرور چلے گی۔ اسی اعتماد کی وجہ سے اس نے اپنے طور پر ہی وہ ساکٹ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے دوستوں سے اس بارے میں بات کی، لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہ کی، اس کی حوصلہ افزائی نہ کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ اچھی جاب چھوڑ کر اپنا کام شروع کرنا بے وقوفی ہوگی، اور وہ بھی ایسی ساکٹ جس کے لیے تمہارے باس نے تمہیں پہلے ہی ریجیکٹ کر دیا ہے۔ نہ ہی تم پڑھے لکھے ہو، نہ ہی تمہارے پاس کام کرنے کے لیے کوئی تجربہ ہے، اور نہ ہی تمہارے پاس پیسے ہیں، اس لیے تو ہم اس چکر میں نہیں پڑے۔ لیکن اس لڑکے کو خود پہ یقین تھا۔ اس کے اندر ہمیشہ سے ہی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنا کوئی کام کرے۔ جب وہ 22 سال کا ہوا تو اس نے جاب چھوڑ کر اپنا کام شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ اس کی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ تھا، اور وہ، اس کی بیوی اور اس کا چھوٹا بھائی اپنے گھر میں ساکٹ بناتے۔ انہوں نے مختلف دکانوں پر جا کر سیل کرنے کی کوشش کرتے، لیکن کسی دکاندار نے بھی اس کی تیار کردہ ساکٹ میں دلچسپی نہ لی۔ کہیں سے بھی کوئی آرڈر نہ ملا۔ کام کے آغاز پر اتنی ناکامیاں کہ ان کی ہمت کو توڑ دیا، لیکن انہوں نے کوشش جاری رکھی۔ کئی مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ یہ ان کے لیے بڑا ہی مشکل وقت تھا۔ خرچہ چلانے کے لیے انہیں اپنے گھر کا سامان تک بیچنا پڑا، لوگوں سے ادھار مانگنا پڑا، لیکن وہ کوشش کرتا رہا۔ ہر دن وہ اپنے ساکٹ کو بیچنے کی کوشش کرتا، لیکن ہر دن اسے ناکامی ہی ملتی۔ ان حالات میں کئی دفعہ اسے سوچ آئی کہ وہ یہ سب کچھ چھوڑ دے اور دوبارہ نوکری پر چلا جائے، لیکن اس کا یقین، اس کا بھروسہ کچھ دیر اور کوشش کرنے کا حوصلہ دیتا، اور وہ اگلی صبح اٹھ کر پھر سڑکوں پر نکل جاتا، دکانوں کا چکر لگاتا کہ شاید کوئی آرڈر مل جائے، لیکن ہر بار ناکامی ہوتی، اس کے حصے میں آتی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا اس کے گھر میں بیچنے کو بھی کچھ نہیں بچا، اور نہ ہی کوئی دوست اسے قرض دینے پر تیار تھا۔ ایسے حالات میں اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے خوابوں کو بھول جائے اور دوبارہ نوکری پر چلا جائے۔ یہی وہ وقت تھا جب ایک معجزہ ہوا اور اسے ایک بہت بڑا آرڈر مل گیا، 1000 پیسز کا، اور پھر اس کے بعد اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ دوستو، آج اس لڑکے کی کمپنی کے 2,80,000 امپلائیز ہیں، اور اس کی کمپنی آج پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور یہ سارا کچھ اس آدمی نے کر کے دکھایا، جو نہ تو کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہوا تھا، نہ ہی اس کے پاس پیسے تھے، اور نہ ہی کوئی خاص سپورٹ تھی اس کے پاس۔ صرف اور صرف ایک چیز تھی، وہ تھی اس کی اپنی ذات پہ اعتماد، کہ کچھ کر کے دکھانے کے لیے لگن۔ اس لڑکے کا نام کینسس تھا، جو کمپنی نے ایک چھوٹے سے گھر میں شروع میں وہ رہتا تھا، اب وہ پوری دنیا میں پھیل چکی تھی، اور اس کا نام پیناسونک ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ یقین میں کتنی طاقت ہے۔ کامیابی اس بات پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اس بات پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی کہ آپ کے پاس کتنی تعلیم ہے، آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے۔
کامیابی صرف خود پہ یقین کرنے کا نام ہے۔ اگر آپ کو بھی کامیابی کی خواہش ہے تو بس یقین کریں اپنے آپ پر۔ اگر آپ کو کامیابی کی خواہش ہے تو خود پہ یقین کریں، کوشش کرنا نہ چھوڑیں، خاص کر جب دوسرے آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں۔ دوستو، قدرت آپ کو آزماتی ہے، آپ کے حوصلے کو، آپ کی ہمت کو آزماتی ہے، اور جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں، ناکامیوں کے باوجود ہمت نہیں ہارتے، قدرت ان کی مدد ضرور کرتی ہے۔ ان